بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ یاسین کو تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ بہت ہی آسان انداز میں پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے بہت ہی اہم ہے جن کو سورہ یاسین پڑھنا نہیں آتی، تو ان کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں۔ بعض لوگ تلاوت کرتے ہوئے الفاظ کی غلطیاں کر جاتے ہیں، جن سے الفاظ کے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ وہ غلطیاں بھی آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کرنا ہے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے کومنٹ میں بھی بتانا ہے کہ آپ کو پڑھانے کا انداز کیسا لگا اور آپ کو اس ویڈیو سے کتنا زیادہ فائدہ ہوا۔ تو آئیے سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ ایک الف کی مقدار کا مطلب 1 سیکنڈ، اور سین کے اوپر مد ہے تو اس کو 4 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یاسین، یاسین۔ ہماری ایک آیت مکمل ہو چکی ہے، اب دوسری آیت کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ والقرآن الحکیم۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں، واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ واو لام زبر ول، آگے قاف ہے، قاف کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے جن حروف کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ قاف را پیش قر، والقر، آگے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ والقرآن، آگے پھر نون کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے، نون لام زیر نیل۔ والقرآن الحکیم، حا کو اپنے حلق سے نکالنا ہے۔ حا کے آگے کاف جو ہے وہ باریک ہے، کاف کو یا کے ساتھ ملانا ہے۔ کاف یا زیر کی، اب یا سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آگے میم زیر می، اگر میم کے اوپر وقف کریں گے تو اس کو ساکن کریں گے۔ والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم۔ آپ جس آیت کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اتنا ہی اچھے سے پڑھنا آئے گی۔ والقرآن الحکیم۔ اب ہماری 2 آیات مکمل ہو چکی ہیں، اب تیسری آیت کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ انک، یہاں پر اگر آپ غور کریں، حمزہ کے نیچے زیر ہے، آگے نون مشدد ہے، نون کے اوپر شد ہے، تو حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، مشدد حروف کو ہمیشہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آگے نون کے اوپر زبر ہے۔ انک، کاف آگے باریک ہے تو اس کو باریک پڑھنا ہے۔ انک لمن لمن، لام زبر لا، میم زیر می، لامی، نون لام زبر نل، لامینل۔ اب اس کو ایسا نہیں پڑھنا لامینل، لام کو کھینچنا نہیں ہے، لامینل، لامینل۔ آگے میم را پیش مر، را کو آپ نے یہاں پہ پر پڑھنا ہے، لامینل مر۔ آگے سین زبر سا، لام یازل لی، نون زبر نا، مرسلین۔ اگر آپ وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے مرسلین، نون کو آپ نے ساکن کر دینا ہے۔ اب مکمل اس کو پڑھتے ہیں۔
لمن المرسلين إنك لمن المرسلين. ہماری 3 آیات مکمل ہو چکی ہیں. اب چوتھی آیت کو پڑھنا سیکھتے ہیں. علی، عین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس کو حلق سے ادا کرنا ہے. آگے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے. علی صراط، صراط، یہاں پہ صادر سی، را الف زبر را، صرا، صراط. یہاں پہ تینوں حروف کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. آگے تا کو جب میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کے اوپر مشدد ہے تو اس یہاں پہ غنہ ہوگا. صراط. آگے پھر میم کو سین کے ساتھ ملا دینا ہے، میم سین پیش مس. یہاں پہ سین کو سواد سے نہیں پڑھنا بلکہ سین کی آواز نکالنی ہے. سین کو باریک پڑھنا ہوتا ہے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. مس، تا زبر تا، مستا، تا بھی یہاں پہ باریک ہے. قاف یا زیر قی، مستقی. میم 2 زیر من، مستقیم. اگر یہاں پہ رکیں گے، ہم وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے مستقیم. علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم. تنزیل. اب یہاں پہ تا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، تا نون زبر تن. آگے کیونکہ ذات جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے تو نون کی آواز کو آپ نے ناک میں چھپانا ہے. کیسے؟ تن. آگے پھر زا یا زر زی، تن زی. آگے لام، لام زبر لل، تنزیلل. آگے عین زبر آ، زا یا زر زی، عزی. آگے پھر زا ہے، اس کو را کے ساتھ ملانا ہے، زا را زر زر، را زبر را، زر را. آگے حا یا زر حی، میم زر می، رحیم. عزیز الرحیم. تنزیل العزیز الرحیم. اب ہماری 5 آیات مکمل ہو چکی ہیں. اگر آپ کو یہ طریقہ اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے. آگے آیات نمبر 6 کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. لِتُنذِرَ. اب یہاں پہ لام زیر لی، تا نون پیش تم. اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد ذال کا حرف آیا ہے تو یہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پہ نون کی آواز کو آپ نے ناک میں چھپا دینا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اخفاء کرنا. آگے ذال زیر ذی، را زبر را، ذیرا. لِتُنذِرَ. را کو آپ نے ہمیشہ پر پڑھنا ہے. جب را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو آپ نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے. لِتُنذِرَ. آگے قوما ما، قاف واو زبر قو، میم 2 زبر الف میم، مم. اب میم کے اوپر شد ہے تو اس کو آپ نے سختی سے پڑھنا ہے اور یہاں پہ غنہ کرنا ہے. قوما. آگے پھر میم الف مد زبر ما، کیونکہ میم کے اوپر مد ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. قوما ما انذر، انذر. اب یہاں پہ حمزہ کے اوپر پیش ہے، حمزہ نون پیش اون. اب یہاں پہ اس کو اون نہیں پڑھنا،
نون کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا ذال ہے، تو یہاں پہ نون کی آواز کو اپنے ناک میں چھپا دینا ہے۔ ذال زیر زی، را زبر را، انذرا آباؤہم۔ اب یہاں پہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ آگے با الف مد زبر با، اس کو کھینچنا ہے آبا۔ اس مد کو آپ 4 سے 5 الف کی مقدار یعنی کہ 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچ سکتے ہیں۔ آگے پھر واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر پیش ہے، تو آپ نے واو کو نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ کا پیش پڑھنا ہے۔ حمزہ پیش او، آگے ہا پیش میم ہوم۔ اب اس ہا کو، جو 2 آنکھوں والا ہا ہے، اس کو ہم نے سینے سے نکالنا ہوتا ہے۔ ہا میم پیش ہوم، آباؤہم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم غافلون۔ اب غین کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، دوسرا غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ فا زیر فی، لام واو پیش لو، نون زبر نا، غافلون۔ اب واو سے پہلے پیش ہے، تو اس کو واو مدہ کہیں گے، تو اس کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے، تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کیا اس طرح؟ غافلون۔ نون کے اوپر زبر ہے، تو وقف کی صورت میں ہم اس کو ساکن کر دیں گے، غافلون۔ اب یہ ہماری 6ٹھی آیت مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کو مکمل پڑھتے ہیں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اب ہماری 6 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم 7ویں آیات کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں کوشش کریں کہ 10 آیات کو پڑھنا سیکھ لیں۔ تو 7ویں آیات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لقد، لقد۔ اب یہاں پہ لام زبر لا، قاف پر ہے، قاف دال زبر قد، لقد۔ اب یہاں پہ جو دال حرف ہے، یہ قلقلہ حروف میں سے ہے۔ دال کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ ایکو ساؤنڈ کی شکل میں پڑھیں گے، لقد حق القول۔ اب یہاں پر حا کو قاف کے ساتھ ملائیں گے، پھر قاف کے اوپر شد ہے، یہ مشدد حروف ہے، تو اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ آگے پھر قاف کے اوپر زبر ہے، پھر اس کو لام کے ساتھ ملا دیں گے۔ کس طرح؟ حا قاف زبر حق، قاف زبر لم، قل، حق قل۔ آگے پھر قاف واو زبر قو، لام پیش لو، حق القول، لقد حق القول على، عین زبر ع، لام کھڑا زبر مد لا، على، لقد حق القول على اکثرہم۔ حمزہ کو کاف کے ساتھ لانا ہے، یہ کاف باریک ہے، حمزہ کاف زبر اک، ثا زبر ثا، ثا کو ادا کرتے ہوئے زبان کو تھوڑا سا باہر نکالنا ہوتا ہے۔ ثا کی جگہ سین نہیں پڑھنا، ورنہ معنی بھی چینج ہو جائے گا۔ ثا زبر ثا، را زیر ری، اکثری۔ اب یہاں پہ را کو آپ نے پر نہیں پڑھنا بلکہ باریک پڑھنا ہے۔ ہا میم زیر ہم، اکثرہم،
على أكثرهم فهم فا زبر فا ہا میم پیش ہم فهم لا يؤمنون. بعض لوگ اس کو پڑھ جاتے ہیں یومنون، یہ غلط ہے. یا حمزہ پیش یو، اس کو آپ نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. یو آگے میم زیر می، نون واو پیش نو، نون زبان نا. یؤمنون لا یؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. اب ہماری 7 آیات مکمل ہو چکی ہیں. اب 8ویں آیات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. یہاں پر حمزہ کے نیچے زیر ہے، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے. نون مشدد ہے، پھر نون کے اوپر زبر اور الف ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف نون زیر ان، نون الف زبر نا. جعلنا، اس کو جعلنا نہیں پڑھنا، جعلنا یہ غلط ہو جائے گا. عین کی جگہ حمزہ کی آواز نہیں نکالنی، بلکہ عین کی جگہ عین کا ہی مخارج ہونا چاہیے. جعلنا، جیم زبر جا، عین لام زبر ال. جعل، نون الف زبر نا. جعلنا انا جعلنا فی. اب فا کے اوپر مد ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فا یا زیر فی، مد کی وجہ سے اس کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے. فی اعناقہم. اب یہاں پہ پہلے حمزہ ہے، پہلے حمزہ ادا کریں گے، پھر اس کے بعد عین ہے. حمزہ عین زبر نون الف زبر نا. اعنا، آگے قاف زیر قی، ہا میم زیر ہم. اعناقہم. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا. اب اس کو اغلالن نہیں پڑھنا، کیونکہ دوسرا جو لام ہے اس کے آگے فا ہے. فا جو ہے حروف اخفا میں سے آئے. یہ تجوید کا قاعدہ ہے، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اس کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، اظہار نہیں کرتے، اس کو ظاہر نہیں کرتے. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ غین زبر اغ، لام کھڑا زبر لا. اغ لا، آگے لام الف دو زبر لن. اغلالا اغلالا. فہی، فہی، فا زبر فا، حاضر ہی، یا زبر یا. فہی. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا. اب ہم یہاں پہ درمیان میں رک گئے ہیں، تو اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے. فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان. الی الاذقان. اب یہاں پہ زیر ای لام، لام زبر لل. الل، آگے حمزہ ذال زبر از. الل از، قاف علی زبر قا. الل از قا، نون زیر نی. الل اذقان. آگے پھر فہم مقمحون. فہم مقمحون.
اب یہاں پہ آپ غور کریں، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم. اب یہاں پہ دو میم ایک ساتھ آ چکے ہیں، ایک میم ہے ساکن اور ایک ہے مشدد. جب مشدد اور ساکن حروف اکٹھے آ جائیں تو ہم نے ساکن کو چھوڑ کے مشدد کو پڑھنا ہوتا ہے. اب ہا کو ہم مشدد والے میم کے ساتھ ملا دیں گے، اور جس میم کے اوپر جزم ہے اس کو ہم چھپا دیں گے. کس طرح؟ فا زبر فا، ہا میم پیش ہم. میم کے اوپر شد ہے تو ناک سے آواز نکالنی ہے، فہم. آگے پھر میم کے اوپر پیش ہے، اس کو قاف پر کے ساتھ ملا دیں گے، میم قاف پیش مق، مق. فہم مق. آگے میم زبر ما، ہا واو پیش ہو، ہا واو پیش ہو، نون زبر نا، ہونا. فہم مقمحون، فہم مقمحون. اب یہ تھی ہماری 8ویں آیت، اس کو مکمل پڑھتے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. اب ہم آیت نمبر 9 کو شروع کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا، وَجَعَلْنَا، واو زبر وا، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، وجعل، نون الف زبر نا، وجعلنا. اب یہاں پہ غور طلب بات ہے، نون ساکن کے بعد با کا حرف آیا ہے. یہ تجوید کا ایک اصول ہے، اگر نون کے اوپر جزم آ جائے یعنی کہ نون ساکن ہو اور اس کے فوراً بعد با کا حرف آ جائے تو ہم نون کو میم میں بدل دیتے ہیں. کس طرح؟ میم، میم زیر میم. آگے با یا زبر بئی. اب یا سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں یا لین. یا لین کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے. میم بئی، نون زیر نی، میم بینی، وجعلنا من بینی ایدیہم، ایدیہم. حمزہ یا زبر ای، دال یا زیر دی، ای دی، ہا میم زیر ہم، ایدیہم. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم. سین دال زبر صد، دال الف واو دو زبر دوں، سدا ومن خلفہم، ومن خلفہم. واو زبر وا، میم نون زیر من، ومن. خا لام زبر خل، خا جو ہے پر حروف ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. ومن خل، فا زیر فی، ہا میم زیر ہم، ومن خلفہم، ومن خلفہم سدا فأغشيناهم، فأغشيناهم. فا زبر فا، حمزہ غین زبر اغ، فأغ. شین یا زبر شی، فأغشی، نون کھڑا زبر نا، فأغشینا. ہا میم پیش ہم، فأغشيناهم، فأغشيناهم فهم، فهم. فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فهم لا يبصرون. لام الف زبر لا، یا با پیش یوب، یا با پیش یوب، صاد زیر سی، را واو پیش رو، یبصرو، نون زبر نا، یبصرون.
لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ہماری یہ 9ویں آیت مکمل ہو چکی ہے. اب اس کو ایک دفعہ مکمل پڑھتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہماری سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات مکمل ہو چکی ہیں. آج کی ویڈیو یہاں تک ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور پڑھانے کا طریقہ بھی پسند آیا تو آپ نے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے.